چھوٹی لگتی ہے. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن ہے آپ. السلام علیکم استاذہ جی، میں ایک کامن سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں جو کہ شاید ہر ایک کے ماحول میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول مختلف لوگوں پہ مختلف طرح ہوتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ سکسیس دیتے ہیں، کبھی بچوں کی صورت میں، کبھی شوہر کی محبت کی صورت میں، بہت ساری نعمتوں کا نزول. اور جیسے کہ ہمیں اسلامی طور پہ اس چیز کا منع بھی کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا بہت نزول ہو تو اس کا ذکر نہ کریں. لیکن ہم لوگوں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشترکہ فیملی سسٹمز میں یا ہمارے قریبی جو رشتہ دار ہیں جن سے ہم ان سکسیس کو، ان چیزوں کو نہیں چھپا سکتے، ہمیں ڈسکس کرنا ہی پڑتی ہیں. کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کوئی خریداری کا معاملہ ہے، کسی بھی صورت میں. لیکن آپ پھر محسوس کرتے ہو کہ جن سے آپ بات کر رہے ہو ان سے آپ کو دعا تو نہیں مل رہی، شاید کہ وہ آپ کی نعمتوں کے نزول سے وقتی طور پہ خاموش ہو جاتے ہیں یا انہیں اپنی کوئی کمی یاد آ جاتی ہے. تو کیا میں نے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ اس وقت ہم نہ تو بتانے کی پوزیشن میں ہیں نہ چھپانے کی پوزیشن میں ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا اگر دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو کیا وہ نظر بن کے یا حسد بن کے آپ کی لائف کو افیکٹ کرتی ہے؟ کیونکہ کچھ عرصے بعد پھر آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کچھ نعمتوں میں کمی آ رہی ہے، پھر آپ سوچتے ہو میں نے تو اپنے کسی پیارے سے بات کی تھی. تو یہاں پہ میں تھوڑی سی ضرور گائیڈ لائن چاہوں گی کہ کیا ہم ان نعمتوں کے نزول کو چھپانا تو حکم ہے لیکن بتانا اگر ضروری ہو جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آج میرے سامنے مناظر ہی آ رہے ہیں تو میں بھی وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہی، کیونکہ انسان سٹوریز سے، واقعات سے زیادہ سیکھتا ہے، اور منظر سامنے آ جائے تو انسان کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے. 10 بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں، اور باپ کا دل مٹھی میں ہے. 10 بیٹوں کو رخصت کرنا ہے کہ انہوں نے کنعان سے رخصت ہو کے مصر جانا ہے. قبائلی دور ہے، اور جب کبھی اتنے افراد اکٹھے ہوں نظر لگ جانے کا بھی چانس ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ہم پہ حملہ آور ہونے لگا ہے اس دور میں. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹو، یعنی دنیا میں دولت کی جتنی بھی صورتیں ہیں نا انسان کے پاس، ایک مانیٹری ٹرمز میں انسان کہتا ہے کسی کے پاس ڈالرز ہے یا روپی ہے یا گولڈ ہے یا آپ کے پاس پلاٹس ہیں یا بزنس زیادہ ہے یا کچھ بھی، ان سب سے زیادہ جو چیز انسان کے لیے قیمتی ہے نا وہ اولاد ہوتی ہے. اولاد مال سے زیادہ قیمتی ہے، اور اولاد سے زیادہ قیمتی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے. خیر، تو یوسف علیہ السلام کے والد نے پہلے یوسف علیہ السلام کو کھویا تھا، اور اب 10 بھائی جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا بیٹا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے. آپ کو پتہ ہے پہلے سٹیز کے ڈور ایسے بڑے بڑے گیٹس ہوتے تھے جس سے لوگ جاتے تھے. لیکن اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا، جب کہا تو ساتھیوں نے خیال آیا کہ ٹھیک ہے میں اپنی تدبیر اختیار کر رہا ہوں، لیکن فاللہ خیر حافظہ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو اپنی تقدیر تھی. اللہ کی تقدیر کے مطابق کیا ہوا کہ وہ جو یعنی بیٹے گئے، اور پھر کس طرح سے بادشاہ کا پیالہ کھویا اور بنیامین کو وہ وہیں چھوڑ کے آ گئے. تو جس چیز کا دھڑکا لگا ہوا تھا وہ ہو گئی، پھر بھی ہو گئی. اچھا، اب میں نے اس بات کی وجہ سے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ کسی کو بھی اپنی قیمتی ترین چیز کو ایکسپوز کرتے ہوئے تھوڑا سا فیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی عطا ہے، اور ظاہر ہے کہ یعنی جب سارے اکٹھے ہوں تو بہرحال نظر لگتی ہے. ابھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ اس بات کو اب فیل کرنے لگ گئے کہ جب آپ انسٹا پہ، فیس بک پہ، یا جہاں کہیں بھی ٹک ٹاک پہ اپنی فیملی کی گروپ فوٹوز لگاتے ہیں، بعد میں کتنے لوگوں، کتنی فیملیز کے ساتھ حادثات بھی پیش آتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ جس طرح فیملی کے اندر بیٹھ کے ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور ڈسکشن میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے، دانستہ اوائڈ کرنا چاہیے، ایسی چیزوں کو تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ جیسے جتنا زیادہ
پانی گہرا ہوتا ہے نا تو اوپر سے سکون ہوتا ہے، اور پانی شیلو ہوتا ہے نا تو اس میں تھوڑا حالات بھی فرق ہوتے ہیں. ایسا اگر اوائڈ کرنا ممکن ہی نہ ہو، کوئی اتنا قریبی ہو کہ ہمیں ان سے بتائے یا پوچھے بغیر نہ ہو، اور آگے سے دعائیہ کلام بھی نہ ان کے منہ سے نکلیں. آپ دیکھیے میں نے جو اگزامپل دیا ہے نا اس میں فاللہ خیر حافظہ، کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اور انہیں کہیں کہ یہ جو بھی چیز ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر چیز نے چلے جانا ہے، کسی چیز نے کسی کے پاس رہنا نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. یعنی اس موقع پر کچھ نہ کچھ ایسی بات کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کسی کو ان کا فیل کرنے کا موقع ان نہ کا ملے، ذہنی رخ ان کا ذہنی رخ بدل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر بد کی دعائیں ضرور، یعنی دعا ضرور کرنی چاہیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنے آئے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو دم کرتے تھے، اور آپ نے دم کرتے ہوئے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل وغیرہ کو ایسے ہی دم کرتے تھے. تو اسی طرح سے یعنی وہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال مال سے بھی، جائیداد سے، بچوں سے، گھر سے، ان چیزوں سے جیلسی ڈیولپ ہو سکتی ہے. اس لیے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے یعنی جب کبھی کسی کے سامنے بات کھلنی ہو تحائف کا لین دین زیادہ کر دیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھیں، پھر اللہ کی طرف سے دعائیں بھی، باقی معاملات بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتیں کرنے والے ہیں. جزاک اللہ خیراً استاذ جی. جزاک اللہ. فاللہ خیر حافظہ. مائک ذرا قریب کر لیں جی. کہ ہم لوگ نے جب بچوں کی تربیت کا وقت آیا انہیں نماز اور اس طرف نہیں مطلب توجہ دی، اور اب اس بات کا احساس ہوتا ہے اور بچے اب سنی انسنی کرتے ہیں، تو اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور بچوں کی ہدایت کے لیے سجدے میں دعا. سجدہ کر سجدہ کریں نا جس وقت، رسول اللہ نے سکھایا کہ آپ اللہم اہدیہا، جیسے بیٹی ہے یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا آپ نام لے لیں، بیٹا ہے اس کا نام اللہم اہدی اور آگے نام لے لیں. تو سجدوں میں ہدایت کی دعا کریں، اٹھتے بیٹھتے چھوڑے نہیں، یقین کے ساتھ دعا کریں. اور ان کے لیے دنیا کی ہدایت تو مانگیں، ان کے لیے ان کی آخرت کی بہتری کے لیے ضرور دعا کریں. اور ان کی مطلب جیسے بچہ کوئی باہر پڑھنے گیا ہوا ہے تو اس کی طرف سے فکر مند بندہ رہتا ہے، اور پھر یہ بھی فکر آتی ہے کہ اتنی اولاد ہو، مطلب میں بے شک میرے پاس اولاد نہیں ہے، اور پھر میں بچے میرے میاں کے ہیں، تو لیکن میں ان سے بہت قریب ان کے رہتی ہوں بچوں کا. ان کا جیسے میرا ایک پوتا ہے جو میرے بہت قریب ہے، اور اس کے لیے میں بڑی فکر مند رہتی ہوں، اور وہ باہر پڑھنے چلا گیا تو اس کی فکر میں پھر میں بڑی دعائیں کرتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ ایک ہی کے مطلب وہ کر رہی ہے، تو کیا مجھے وہ فکر آتی ہے کہ ایسے تو نہیں کہ میں غلط کر رہی ہوں سب جی، کے لیے. فکر جو ہے نا وہ مطلب فارغ رہنے کا نتیجہ ہے. جب انسان کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہوتا انسان فکر کرتا رہتا ہے. یہ اللہ پر توکل. نہیں، آنکھوں سے اوجھل بچہ ہو گیا ہے نا، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ اس کی وہاں حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہی کرنی ہے. تو پھر آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ اگر آپ کے دل کو یقین ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے، تو پھر آپ جب کبھی آپ کے دل میں خیال ہے آپ کہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ اپنے اولاد کو اللہ کے سپرد کریں، اپنے خیالوں میں بھی اللہ کے سپرد کریں کہ اللہ میرا تو بس نہیں چلتا، یا اللہ تیرے حوالے، یا اللہ میرے دل سے یہ بات نکال دے. جزاک اللہ خیر. اور ایک جو میں کو بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں تو میں بھول جاتی ہوں کہ رکوع میں گئی ہوں کہ سجدہ کر رہی ہوں. کوئی بات نہیں، تو پھر اس کے لیے میں بڑی پریشان ہوں کہ میں کیوں نماز صحیح نہیں پڑھتی، بار بار سجدہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایج کے لیے ایسی ہی حالت لکھ دی ہے، ایسا ہونا ہی ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے لیے پریشان نہ ہو. آپ کو رکعتیں جتنی یعنی یاد ہیں، اگر رکعتیں زیادہ آپ کو یاد آ رہی ہیں تو تب بھی سجدہ صاف کر لیں، کم ہیں تو پوری کر کے پھر سجدہ صاف کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سجدہ صاف کرتے ہی چلے جاتے ہیں، ایک غلطی نہیں، دوسری تیسری. تو صرف ایک کام کریں، فکر کرنی چھوڑ دیں، نماز ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ جب آپ کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بجائے
بچوں میں پوتوں میں اٹکا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر نماز تو بھولے گی نا. نہیں وہ اس نماز کے وقت تو نہیں ہوتا, بس جب رات سونے لگتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے. اصل میں نا یہ دماغی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ آپ ایک وقت میں سوچے تو دوسری وقت اس کا اثر نہ ہو. اثر بالکل ہوتا ایسے ہی ہے, ہے, اثر ہوتا ہے. کیونکہ مجھے وہی ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کی حفاظت کی دعا پڑھ رہی ہوں, یہ پڑھ رہی ہوں, تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ بھئی نہیں میں بہت زیادہ پڑھ رہی ہوں تو کیا اور بچوں کی وہی اصل کروں. میں بچوں کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا کہ اللہ انہیں اپنی آنکھ سے بچا لے. آمین. اللہ اپنی آنکھ سے بچائے, اور اپنی حفاظت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. تو بچے اللہ کے سپرد کریں, اور اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو اپنے لیے فارغ کیا, آپ پھر بچوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جی فاطمہ. السلام. وعلیکم السلام. میرا یہ کوشچن تھا کہ جیسے آپ نے بولا تھا کہ جو لوگ نیکی کی بات کرتے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کرتے ان کے لیے ہلاکت ہے, تو یہ بات کبھی کبھی ہمیں نیکی کی بات کرنے سے روک دیتی ہے, یا پھر ہم جب ہم بات کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اپنا یا کوئی گناہ یاد آ جاتا ہے جس سے ہمارا کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے اور ہم وہاں رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یعنی رکنا نہیں چاہیے, یا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کی بات کرنا چاہے تو ابلیس کے سوا کوئی نہیں ہے جو نیکی کی بات کرنے سے روک رہا ہے. اس لیے نیکی کی بات کرنی چاہیے, اس سے رکنا نہیں چاہیے. آپ پھر اللہ سے توبہ کریں اس وقت پہ. آپ کہیں کہ یا اللہ ٹھیک ہے میرے سے غلطیاں ہوئیں اور ہو جاتی, یا اللہ اب میں آپ سے توبہ کرتی ہوں اور مجھے توفیق دے کہ آئندہ کبھی نہ کرو. ایوری ٹائم آپ استغفار کرنا شروع کریں, آپ کے ذہن میں خیال آنا ختم ہو جائے گا, کیونکہ استغفار سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور ابلیس کو اچھا نہیں لگتا انسان استغفار کرے. تو زیادہ استغفار کیا کریں تو انشاءاللہ یہ حملے نہیں ہوں گے. تھینک یو. جی جزاک اللہ خیر. استاد یہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ فراغت انسان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے, لیکن یہ بات سمجھ آنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے, اور خواتین کو تو بہت ہی وقت لگ جاتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ پھنسایا ہوتا ہے کہ جہاں ان کے ہونے یا نہ ہونے سے بہت زیادہ فرق نہیں آ رہا ہوتا. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے منٹس کو بھی کیلکولیٹ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کمال آپ کو دیا ہوا ہے, کیوں ہم ایک ہی زندگی ہے, ایک ہی طرح کی زندگی, ایک ہی طرح کی سوچیں ہیں, لیکن پھر ایک ایسی ایج آتی ہے کہ سب لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں, اور خواتین زیادہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتی ہیں کیونکہ بچے جوان ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں, پھر ان کو اپنے ہونے کا مقصد اس وقت سمجھ نہیں آتا. تو یہ کس ایج میں مقصد سمجھ آ جائے تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ وہ فراغت جو ہے وہ ہلاکت کی طرف نہ لے کے جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فراغت کسی کی زندگی میں آئے تو اس بارے میں 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو, یعنی 5 چیزیں ہیں جن کے پیچھے 5 اور لگی ہوئی ہیں, جس میں آپ نے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, کہ جوانی نے چلے جانا ہے, اس سے پہلے کہ جوانی چلی جائے اور آپ بوڑھے ہو جائیں اور آپ بہت سے کام کرنے کے قابل نہ رہیں. صحت کو بیماری سے پہلے, اور اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے, اور اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. تو یہ جو اس میں سے فراغت ہے نا, فراغت اللہ کی بلیسنگ ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ فراغت کو کیسے استعمال کریں یہ بس سمجھ نہیں آتی. جب لوگ فارغ ہوتے ہیں نا انہیں لیئر ٹائم سپینڈ کرنا نہیں آتا. وہ لیئر ٹائم میں پھر اپنی دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کی کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں. تو جو زندگی بھر لرن کیا ہوتا ہے سب لوگ چاہتے ہیں کہ پھر وہی کام کریں. اب زندگی بھر لرن تو یہ کیا, رشتوں کے بیچ میں رہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کام کیا, تو پھر آخر میں بھی وہی کام رہ جاتے ہیں. اور جبکہ جن لوگوں پہ ماں باپ بچپن میں محنت کرتے ہیں نا اس وقت محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بچے کو بھی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر جس وقت وہ بڑا ہوتا ہے اس کی تعلیم کے لیے بھاگ دوڑ ہوتی ہے. ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں بچے ینگ ہو جاتے ہیں, انہیں ماں باپ کی کیئر کی اس طرح ضرورت نہیں رہ جاتی, لیکن ماں باپ چاہتے ہیں ان کو بچے کی طرح رکھیں.
اور وہ جو ینگ ہو چکا وہ کہتا ہے کہ اب یعنی اب میری کیئر چھوڑیں، اب آپ اپنی کیئر کر لیں. حالانکہ بچوں کو کیئر کرنی چاہیے رسپانس میں کہ اب اگر آپ کی کیئر کا ٹائم ختم ہوا تو آپ واپسی کیئر شروع کر دیں. تو ماں باپ جو ہے نا وہ اسی کیئر میں جینا چاہتے ہیں، اس لیے اور کچھ نہیں نا تو وہ فکر کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بیکار نہ باش کچھ تو کیا کر، کچھ نہیں تو کپڑے ہی ادھیڑ کے سیا کر. تو یہ رشتوں کو ادھیڑ ادھیڑ کے پھر دوبارہ جوڑ کے دل میں ہی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہو جاؤ، یعنی آپ فَإِذَا فَرَغْتَ کہ اللہ نے فراغت کی نعمت دی ہے، لیئر ٹائم ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اپنے رب کی طرف رغبت کرو. اپنے رب کی طرف رغبت کرنے کا طریقہ عبادت ہے کہ آپ عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ، آپ اللہ کی طرف جانے کے راستے تلاش کرو. تو لیئر ٹائم کو سپینڈ کرنے کے لیے ٹائم مینجمنٹ کریں، اس ٹائم کو کہاں لگانا ہے. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں کمیونٹی انگیجمنٹ کے بہت سارے طریقہ کار جو ہے نا وہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم رسول اللہ کو دیکھتے ہیں یا بعد میں آنے والوں کو دیکھتے ہیں، جیسے بزرگوں کے لیے بھی کام، اور پھر بزرگوں کے لیے اسی طرح سے مڈل ایج کے لوگوں کے لیے جو فراغت ہو یا ینگ لوگوں کے لیے جو فرصت کا وقت ہے وہ کس طرح سپینڈ کریں، اس کے لیے اس طرح سے یعنی ڈیل نہیں کیا گیا. اب دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی، اچھا 26 سال کی ہوئی، بچی بیوہ ہو گئی، یا یعنی کوئی بھی ایسا سلسلہ ہوا، اب وہ یعنی ینگ بچی ہے، شادی بھی نہیں ہوئی. اب اس سے کہا کہ بھائی بہت محبت کرتے ہیں، بھائی سنبھالیں گے. اچھا بھائی سنبھالنے لگ گئے، بچی جو ہے وہ جس 26 سال کی تھی وہ 36 کی ہو گئی، 10 سال ہو گئے بھائی کے بچے سنبھالتے ہوئے. پھر وہ 46 سال کی ہو گئی، اب 20 سال ہو گئے بچے سنبھالتے ہوئے. اس غریب کو جو ہے وہ نہ اس کی اپنی دنیا بنی نہ اس کی آخرت بنی. بھائی کے بچے سنبھالنے میں نیکی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے بھائی کتنے خود غرض ہیں کہ وہ اپنی بہنوں کا رشتہ تک نہیں کرنے دیتے. کہ اب جو ہے وہ ہمارا ایک بچہ پیدا ہوا، اب اس کو جو ہے وہ میری بہن سنبھالے گی. کتنی فیملیاں ایسی ہیں. دوسرا بچہ پیدا ہوا، تیسرا ہوا، اور کچھ بھابیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو لازمی طور پر اپنے ہسبینڈ سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ وہ اپنی بہن کو ہمارے کاموں میں انگیج کرے، اور بہنیں جو ہے وہ سارا وقت انہی چکروں میں پڑی رہتی ہیں، اور کتنی جوانیاں اس طرح سے ضائع ہو گئیں. دیکھیں فیملی لائف میں ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بری لگے کہ فیملی لائف میں لوگ کہتے ہیں کہ رشتے ہی ہوتے ہیں نا جو آپس میں ایک دوسرے کی دکھ سکھ میں کام آتے ہیں. تو دکھ میں ایک نند تو کام آ رہی ہے، بہن تو کام آ رہی، وہ جو دوسری بھابھی ہے وہ کیا کام کر رہی ہے؟ یعنی ہر چیز کا آپ کوئی یعنی رسول اللہ نے فرمایا الہدی بالہدی کہ تحفے کا بدلہ تحفہ ہے، کہ اگر آپ کو کسی نے ہدیہ دیا تو آپ بھی واپسی پہ اسے اس کا دل بھی خوشی سے بھرو، یہ صرف آپ لینے والا ہاتھ نہ بنو. تو یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ ایک یعنی ینگ فرد ہے یا لٹر ایج میں ہے تو اس کی زندگی کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے کسی کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو ایک تو یہ کہ ایسے کمیونٹی کے ایسے کام ہونے چاہیے جن کاموں میں لوگ انوالو ہوں. چلو ایک انسانیت کے نفع کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے کوئی آگے بڑھ کے کام کرے، اپنی آخرت ہی سنوار لے. لیکن مقاصد شاید زندگی میں اتنے کلیئر نہیں ہوتے. جی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہی سوال کیا تھا کہ کس ایج میں کسی کو پتہ چلنا چاہیے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا. پرپس ڈریون لائف جو ہے یہ آپ کی لائف کو پروڈکٹیو بناتی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میرا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں ہوں. پرپس ڈریون لائف تو چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا. اگر آپ نہیں بتاتے تو ظاہر ہے کہ بچے کی لائف آرگنائز نہیں ہو سکے گی، اکارڈنگ ٹو دا پرپس وہ جی نہیں پائے گا. آپ کہتے ہیں کہ بچے نماز کے لیے نہیں مانتے، انہیں کب بتایا تھا کہ آپ پیدا کس لیے ہوئے ہو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی زندگی کا پرپس کیا ہے،
آپ کس لیے جیتے ہو, آپ کی زندگی کن چیزوں کے گرد گھومتی ہے, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کے گرد نہیں زندگی گھوم رہی, زندگی تو کچھ اور ہی طرف گھوم رہی ہے نا. تو ہم جب یہاں بات کرتے ہیں تو یہ صرف بات برائے بات نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو تھنک, اپنی زندگی کو اس بھنور سے نکالنا ہے, اپنے آپ کو ان حالات کے دھارے پہ بہنے نہ دیں کہ ٹھیک ہے چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو, جدھر لوگوں نے لگایا ادھر ہی چل پڑے, جدھر حالات لے گئے ادھر ہی چل پڑے. آپ کوئی تنکوں کی طرح تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی لہر آئے خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے, یا کوئی ہوا آئے اور آپ کو یعنی ایک جگہ سے اٹھائے دوسری جگہ پھینک دے. آج ایک جگہ ہے اور میں نے کتنی خواتین کو ایسے دیکھا کہ وہ فیملی جو ہے وہ ایک جگہ رہ رہے ہیں, اچھا پھر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی ضرورت پڑتی ہے, انہیں بچیوں کو دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں, اچھا وہاں سے ضرورت ختم ہوئی تو ادھر آ گئے. یعنی انہیں کسی طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. زندگیاں ضائع کر کے کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی تو بہتر کر لی, اور لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا بھائی ہے, اس نے بہن کو اتنا اچھا سہارا دیا, اس نے بہن کے لیے یہ کچھ کیا. اس کے پیچھے جو کری کام ہوئے ہیں, ایک پوری جوانی ضائع ہو گئی, اس کو کس نے دیکھا؟ ایسا تو بہت ساری یوتھ ہے جو سمجھ بھی جاتی ہے, ہم نے کیونکہ یوتھ کے ساتھ بہت انٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ خاندانی تنظیم میں آتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, وہ نہیں ریٹین کر سکتے کیونکہ اوور آل مقصدیت کی کمی ہے. یعنی مقصد یہی ہے کہ اگر کسی نے زندگی کے مقصد کو سیکھ بھی لیا ہے تو ہمارا تو یہ لائف سٹائل مطلب صرف ایک بندہ اپنا مقصد سیکھ کے کیا کرے, اوور آل سوسائٹی کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے؟ دیکھیں اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے, اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک مسلم کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تمہیں انسانیت کی بہتری کے لیے نکالا گیا. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے کے, اچھی شکل و صورت دے کے, اچھے گھر والے دے کے, اچھے بزنس دے کے, اچھے حالات میں رکھ کے آپ کو صرف گھر بٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نکلو انسانیت کی خدمت کرو, کہ اللہ کے کنبے کو بھی سنوارو, ان کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی کام کرو. تو یہ تو بڑی خود غرضی ہے کہ انسان صرف اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں سوچے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی دین ہمیں نہیں دیا کہ جس میں ایک انسان نے صرف اپنے اور اپنے اہل خاندان کے بارے میں سوچنا. یہ دین تو ہمیں بتاتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. نہیں روک سکتا زبان سے روکے, نہیں روک سکتا دل میں برا جانے, لیکن یہ کمزور ایمان ہے. تو ہمیں اپنا رول تو پلے کرنا ہے اور اپنی لائف کو پروڈکٹیو کاموں میں لگانا ہے. تو جب ہم ایسے سینٹرز بناتے ہیں نا, ان سینٹرز کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنی انپٹ دیں, وہ اپنے آپ کو انویسٹ کریں, لوگ ان پہ محنت کریں, وہ لوگوں پہ محنت کریں, پوری کمیونٹی آگے بڑھ جاتی ہے الحمدللہ. اور لوگوں کے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہیں جو لوگوں کو, کوئی کسی کی ہیلنگ کے لیے کام کر سکتا ہے, کوئی کسی کی ایجوکیشن کے لیے کام کر سکتا ہے, کوئی لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے کام کر سکتا ہے. یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کچھ, اور استاد میں تو ہمیشہ جب لوگوں کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں انسان سڑکوں پہ اتنے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, اتنے لوگ ہوتے ہیں, آپ اپنے گھر جاتے ہوئے ایکسپیرینس کیجیے گا کہ کتنے لوگ ہیں. تو میں کہتی ہوں اچھا ویسے بھی امت کا صرف 1 گھنٹہ نفع مند ہو جائے نا, ہر شخص کا 1 گھنٹہ, تو اس معاشرے میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے. کوئی بہت بڑا کام نہ کرنا شروع کریں لیکن زندگی کا 1 گھنٹہ پروڈکٹیو لگانا شروع کر دیں. اور ہماری یوتھ کو یہ ریئلائزیشن ہے بھی, وہ چاہتے بھی ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریں, لیکن وہی والی بات ہے کہ ہمارے والے ایج گروپ کو بھی یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں الحمدللہ کہ یہ جیسے آپ کے علاقے میں کمیونٹی سینٹر, اس کا پرپز یہی ہے کہ آئیں مل کے کوئی خیر کے کام کرتے ہیں. کسی کی ذہنی مشکل کو دور کرنا بہت بڑی بات ہے, کسی کے لیے ہم کسی بھی طرح سے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. تو اتنے سارے پروجیکٹس ہیں, پیچھے آپ جاتے ہوئے وال پہ بھی دیکھیں گے, تو کہیں پر آپ کنٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں اس دین کی احیاء کے لیے, اس کی سربلندی کے لیے, اس کو عام کرنے کے لیے, اس لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. تو الحمدللہ مواقع تو بہت سارے موجود ہیں. آپ کا کوشچن ہے جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال سے زیادہ ایک اسٹرگل ہے جو میں نے شیئر کرنی تھی, اور میں نے یہ سوال تھا کہ لائک میں صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے کہ نہیں. اسٹرگل یہ کہ رشتوں میں ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو جائے, تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کو دور کرنا چاہیے. لیکن غصہ آ گیا تو خیر غصہ تو دبا لیتی ہوں, بولتی نہیں, چپ رہتی ہوں. استغفار کی بھی کوشش کرتی ہوں کہ اب سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کروں, تعوذ پڑھ لیا اور استغفار کے نفل پڑھے. پھر بھی وہ چیز نکلتی ہی نہیں ہے, مطلب اندر سے مطلب وہ 1-2 دن مجھے لگ جاتے ہیں اس اسٹرگل سے نکلنے میں. اور میں کہتی ہوں اس دوران میں اگر اسی کے بارے میں بار بار سوچ رہی ہوں تو اس سوچ پہ اللہ کا حق تھا, میں نے کیا کیا. تو وہ جب گلٹ آتا ہے تو فار دا ٹائم بینگ میں مطلب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, استغفار کرنا. لیکن پھر میں دوبارہ کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ ادھر چلی جاتی ہوں, ڈی ٹریک ہو جاتی ہوں, پھر دوبارہ مطلب ایسے. میں کہتی ہوں مطلب یہ جو پروسیس ہے یہ مطلب ایسے نہیں ہے کہ یوں کیا تو یوں آنسر, مطلب ایسے نہیں ہے, مطلب یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. کیسے مطلب تھوڑی سی گائیڈنس. جی بیٹا, بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہے آپ کو, آپ اس ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں. انسان کے ایموشنس جو ہیں وہ جب تک بیلنس نہیں ہوتے انسان کی ذہانت کام نہیں آتی. اسی لیے آئی کیو سے اب ای کیو جو ہے نا وہ زیادہ بڑا ہو گیا کہ ایموشنل, اگر انسان کے اندر عدم توازن ہے, جذباتی عدم توازن, تو اس کو چاہے کتنا ہی نالج ہو, چاہے وہ کتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لپکتا ہو, جانا چاہتا ہو, وہ جذبات کا اسلوب چونکہ درست نہیں ہے اس کی وجہ سے پھر مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جذبات دیے ہیں نا, ہر انسان کو موت کے وقت تک رہنے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رکھا ہے, جب تک غرغر شروع نہیں ہو جاتی. تو یہ تو زندگی بھر کی محنت ہے, کیونکہ زندگی بھر دشمن تو ساتھ لگا ہوا ہے, اس نے کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی پیدا کرنی ہی ہے. اب یہ کہ جیسے آپ کہتے ہو نا کہ میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں, اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے توسط سے پورا سسٹم انٹروڈیوس کرا ہے. میں 2 آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اس ریفرنس سے. سورہ الفتح آیت نمبر 28 اور 29, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اسے دنیا کے سارے نظاموں پر غالب کر دے. وکفیٰ باللہ شہیدا, اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کافروں پر شدت پسند ہیں اور آپس میں رحیم اور شفیق ہیں. میں ان آیات کے توسط سے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا نا, ہدایت یعنی انہیں گائیڈ بنا کے بھیجا نا, تو ان کے لیے ان کے پاس علم تھا, کنٹینیوسلی وہی کا علم آتا رہا, اور ایک پورا لائف سٹائل انہیں دے کے بھیجا کہ آپ نے اس لائف سٹائل کو پورے لوگوں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے, ساری دنیا پہ, کیونکہ یہی سب لوگوں کے لیے سب سے اچھا نظام ہے. رسول اللہ کی ایفرٹ کیا تھی؟ ایک فرد کو دعوت دی, یعنی سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو بتایا, بیٹیوں کو پتہ چلا, وہ لوگ ایمان لائے, پھر کس طرح حضرت ابو بکر ایمان لائے, پھر کس طرح اس کے بعد حضرت زید ایمان لائے, حضرت علی ایمان لائے بچوں میں سے, اس کے بعد اور لوگوں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو جو لائک مائنڈیڈ لوگ تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اکیلے ایفرٹ نہیں کر رہے تھے, وہ ایک ایفرٹ تھی آرگنائزڈ وے میں. اب یہاں پہ تو لگتا ہے نا کہ جیسے یعنی آپ اگر دیکھتے ہیں کہ تراہم رکعن سجدن, اسی آیت میں ہے کہ آپ انہیں دیکھو گے رکوع میں تو اجتماعی نظام ہے, سجدوں میں دیکھو گے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں. ان کا آبجیکٹو ایک مقصد کے تحت جیتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود,
ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے نشانات، یعنی ان کا مزاج بدل گیا. یہ جو مزاجی تبدیلیاں ہیں نا، یہ کبھی علم سیکھے بغیر، تربیت کے بغیر نہیں آتی اور لانگ لاسٹنگ نہیں رہتے ہیں. جو چینج انسان کے اندر آتی ہے، اگر وہ اکیلے بیٹھ کے سیکھنا اس کے لیے ممکن تھا اور وہ ٹھیک ہو سکتا، تو اہل مکہ یہی تو کہتے تھے، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں کتاب آ جاتی ہے، ہم مان لیتے. کیوں نہیں یہ کتاب 2 شہروں کے عظیم لوگوں پر نازل ہو گئی، مکہ اور طائف، یعنی یہ اہل مکہ کی ڈیمانڈ تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کتاب نازل کی تو نبی بھیجا کہ اس نے عمل کر کے دکھانا. تو عمل کیا تھا؟ ایک آرگنائزڈ اجتماعی لائف گزاری تھی. آپ تربیت کرتے تھے صحابہ کرام کی، ان کو رائٹ اینڈ رانگ بتاتے تھے، اور پھر اس وہ میں آہستہ آہستہ اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑی چیز ہے. Accountability. اگر اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، آپ علم حاصل کرتے چلے جائیں، لیکن آپ کو اس علم میں کو تو برتنے آپ ہی کا پھر موقع اپنے ہی نہیں فیصلہ کرنے والے ہو، آپ ہی ریوارڈ دینے والے، آپ ہی پنشمنٹ دینے والے. جسٹس کیسے ہوگا؟ زندگی سنورے گی کیسے؟ تو یہ تو ایک نظام ہے، سسٹم ہے جس کے تحت انسانوں کی تربیت ہوتی ہے. اور یہ شروع سے اسی طرح سے چلتا چلا ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر علم کو سیکھیں اور باقاعدہ تربیت ہو، تاکہ وہ جو زندگی بھر میں کی گئی محنت ہے نا، اور محنت کے باوجود وہ چیز حاصل نہیں ہو پا رہی، وہ سب آرگنائز ہو جائے. اس میں کہیں بھی پھر کمی بیشی کے امکانات ہو تو سکتے ہیں، لیکن کم ہو جاتے ہیں، کمی آتی ہے، ایک بیلنس آ جاتا ہے پرسنالٹی میں.